الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کون سی عورتیں جو ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ آیت کریمہ جو سورہ نساء میں ہے اس کی تفصیل وہ جاننا چاہتے ہیں، 21 اور 22 نمبر آیت۔ دیکھیں یہ جو آیات محرمات من النساء ہے، وہ عورتیں جن کی حرمت ہے کہ ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے یہ باتیں جاننا ضروری ہے کہ اسلام وہ دین ہے، وہ عظیم دین ہے کہ جس نے خاندانی تعلق، رشتہ داری اور آپس میں احترام، وقار، رشتوں کا تقدس، جتنا اس دین نے اہتمام کیا دنیا کے کسی نظام نے اتنا اہتمام نہیں کیا۔ ایسے رشتے جن سے لڑائی اور قطع تعلقی اور صلہ رحمی میں رکاوٹ آتی ہے ان کو دور کر دیا، اور ایسا خاندانی ہمیں نظام دیا ہے کہ کیونکہ ایک معاشرہ جو ہے وہ خاندان فرد ہوتا ہے، فرد سے خاندان بنتا ہے اور خاندان سے معاشرہ بنتا ہے۔ کتنے ہی معاشرے ایسے ٹوٹ پھوٹ کا اور جرائم کا شکار ہوتے ہیں۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ افراد کی خرابی، پھر خاندانوں کی ٹوٹ پھوٹ سے وہ نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک فرد پر جو اسے مجرم بنا دیتے ہیں۔ تو اسلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ یہ دو آیتوں میں پوری محرمات کو سمیٹ دیا اور بتا دیا کہ کون سی عورتیں جو ہیں وہ بندے کے لیے جائز ہے جن سے نکاح کرنا، اور کون سی عورتیں ناجائز ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو میاں بیوی کا تعلق، ایک عورت اور مرد کا تعلق آپس میں ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اس کے لیے نکاح ایگریمنٹ یہ بہت ضروری ہے تاکہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو۔ تو اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور ان عورتوں سے شادی نہ کرو جن سے نکاح کیا ہو تمہارے باپ نے۔ باپ سے مراد دادا بھی اس میں شامل ہے، دادی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی باپ سے مراد والد جو ہے اس کی بیوی سے، جو اگرچہ اس کی ماں نہیں ہے۔ تو ماں جو ہے وہ محرمات میں سے ہے، چاہے وہ سگی ہو یا باپ کی منکوحہ ہو۔ تو باپ کی بیویوں سے پہلی محرمات اس آیت میں کیا ذکر ہے کہ باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مقتا وساء سبیلا، یہ فعل جو ہے یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ، اور اللہ تعالی اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور یہ برا رستہ ہے وساء سبیلا، جس سے معاشرہ، اور کیسے ایک بیٹا جو ہے اس عورت جو ماں کے مقام پر ہے، شوہر کی مقام پر وہاں کھڑا ہو، اسلام اور معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اگرچہ جاہلیت میں یہ جائز تھا کہ باپ اگر طلاق دے دے اور اس کی حقیقی ماں نہیں تو اس سے شادی ہو سکتی تھی۔ تو اب یہ محرم ہے کہ باپ کی منکوحہ سے، چاہے وہ اس کی ماں ہے سگی یا پھر دوسری بیوی ہے باپ کی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، اس سے مراد ماں ہے، اور جتنی بھی اس میں دادی بھی شامل آ جاتی ہے، تو ماں جو ہے اس سے نانی بھی شامل آ جاتی، معذرتاً ماں اور ماں کی ماں بھی اس میں شامل ہے۔ تو امہات جو ہیں یہ تمام یہ معبد ہے، یہ وہ محرمات ہیں جو ان سے کبھی بھی کسی شکل میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پر آتی ہیں بیٹیاں، امہاتکم و بناتکم، تمہاری بیٹیاں۔ اس کے بعد ہے واخواتکم، تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں۔ جس آنٹی، پھوپھی کس کو کہتے ہیں؟ جو باپ کی بہن ہو، پھوپھی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہ 5ویں نمبر پہ۔ 6 نمبر پر آتا ہے وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں جو کہ آپ کی ماں کی بہنیں ہیں، چاہے وہ سگی ہیں یا غیر سگی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ماں ایک ہے اور باپ الگ ہے آپ کی خالہ کے مثلاً آپ کی نانی کی آپ کی جو ہے نانے کی 2 شادیاں ہوئی ہیں، اور آپ کی والدہ ایک ماں سے ہے اور ایک والدہ دوسری ماں سے ہے،
یا پھر ایک والدہ جو آپ کی والدہ جو ہے اور خالہ وہ ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہیں تو یہ غیر سگی ہیں. دونوں قسم کی خالہ جو ہے ان سے نکاح جائز نہیں ہے. وخالاتکم اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخ وبنات الاخت بھتیجییں بھائی کی بیٹیاں اور وبنات الاخت اور بھانجیاں جو بہن کی بیٹیاں ہیں. وامہاتکم اللتی ارضعنکم اور وہ تمہاری مائیں بہنیں جو ہیں چوتھے نمبر پہ 5ویں پھوپھی، چھٹی خالہ، 7ویں جو ہے بھتیجیاں اور 8ویں نمبر پہ بھانجیاں اور 9ویں نمبر پر وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ عورتیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے، رضائی مائیں، دودھ پلانے والی وہ ماں نے جنا تو نہیں لیکن دودھ پلایا ہے. انسان کا جسم جو ہے وہ ماں جس کے پیٹ میں رہا اس کے خون سے بنا، اور اسی طرح وہ ماں جس نے دودھ پلایا، دودھ سے بھی انسان کی پرورش ہوتی ہے. پہلے 2 سال کے اندر دودھ پلایا ہو اور راجے اس میں جیسے حدیث ہے 5 دفعہ اس نے پیٹ بھر کے جو ہے دودھ پیا ہو کسی عورت کا تو اس پر حرمت ثابت ہو جاتی، وہ ماں بن جاتی ہے. اور جو دودھ اس میں شریک ہے دودھ پلائی اس ماں کے ساتھ دودھ پینے میں وہ بہنیں ہیں اس کے رضائی، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. جیسے آگے بتایا وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور اسی طرح تمہاری بہنیں جو دودھ پینے میں شریک ہیں ماں کے ساتھ، رضائی بہنیں. تو یہ 10ویں نمبر پر ہے. یہ وہ حرمت ہے جو کہ جس کا سبب نسب ہے، نسب سے، نسب نامے سے ہے تعلق، اس کا نسبت سے ہے، اور یہ محرمات ابدیہ ہے. اب آتی ہیں بسبب المصاہرہ، وہ عورتیں جو شادی کی وجہ سے جو ہے بندے کی جن سے شادی ہوتی ہے اس رشتہ داری کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں. تو آگے ان کا ذکر آیا ہے اور فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی ماں یعنی ساس. 11 نمبر اس کا ہے، ساس جو ہے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. 12 نمبر پہ آتی ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وہ عورتیں جن سے آپ نے نکاح کیا ہے اس کی بیٹی ہے پہلے شوہر سے اور آپ کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی ہے، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. الا ایک شکل ہے کہ آپ نے کسی سے عقد کیا ہے، وہ آگے ذکر آیا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اگر بھی کسی عورت سے نکاح عقد کیا ہے لیکن اجتماع نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور وہ طلاق دے دی اس نے، اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا جو کہ وہ بھی جوان تھی، بیٹی بھی اس کی، تو اس کی بیٹی سے اس شکل میں نکاح ہو سکتا ہے کہ ماں سے اجتماع نہ ہو، رخصتی نہ ہوئی اسے، تو ایسی شکل میں جو ہے وہ ربائب جو ہے جو اس کی عورت کی بیٹی ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. اسی طرح 12 نمبر ربائب ہے. 13 نمبر ہے بیٹوں کی بیویاں. وحلائل ابنائکم حلائل یعنی بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، بہو جو ہے اس سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور 14 نمبر ہے اس آیت کریمہ میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اور تم 2 بہنوں میں بھی جمع نہ کرو. تو 2 بہنوں سے یک وقت نکاح نہیں ہو سکتا الا عہد جاہلیت میں اگر کہیں ہوا تھا تو وہ گزر چکا، لیکن اسلام میں اب یہ منع ہو گیا کہ 2 بہنوں کو عقد میں نہیں رکھا جا سکتا، ایک کو طلاق دینی پڑے گی اگر رکھنا ہے. اگر پہلی ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور وہ عقد میں اس کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ پہلی کو طلاق نہ ہو جائے. تو یہ 14 محرمات ہیں جو قرآن میں ذکر ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہی الجمع بین الاختین کے ساتھ احادیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں 5109 نمبر اور صحیح مسلم میں 1408 نمبر ہے. اس میں فرمایا ابو ہریرہ راوی ہے کہ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها عورت اور اس کی پھپھی کے درمیان اور نہ ہی عورت اور اس کی خالہ کے درمیان جمع نہیں کیا جا سکتا، دونوں کو ایک شوہر کے ساتھ نہیں وہ رہ سکتی. اگر بھانجی نے شادی کی ہوئی ہے تو پھر وہ بندہ جو ہے اس کی پھوپھی سے نہیں کر سکتا شادی.
اس کی مامی سے نہیں کر سکتا. اسی طرح بھتیجی ہے کسی عورت کی تو اس کی پھپھو سے وہ شادی نہیں کر سکتا. اور اس کے برعکس اگر پھپھو اس کے عقد میں ہے تو اس کی بھتیجی سے وہ شادی نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کی بھانجی سے آدمی شادی کر سکتا ہے. تو پھپھو اور خالہ ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا کسی عورت کے ساتھ. تو یہ حدیث سے ثابت ہے، تو ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. اب آتے ہیں تحریم مؤقت، یعنی عارضی کسی وصف کی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے، جس میں کسی بھی عورت سے ہم شادی نہیں کر سکتے جو شادی شدہ ہے. جب تک اسے طلاق ہو جائے اور وہ عدت گزار کے فارغ اس سے ہو جائے تب شادی ہو سکتی ہے. شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو عورت عدت کے اندر ہے، یا تو طلاق ہوئی ہے اور وہ عدت کے اندر ہے، یا پھر اس کا شوہر فوت ہوا وہ عدت میں ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک وہ عدت پوری نہ کر لے. تیسرے نمبر پر آتی ہے وہ عورت جو غیر مسلم ہے اور نہ عیسائی، آسمانی مذہب اس کا نہیں ہے، نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے نہ مسلم ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی عورت سے شادی جائز ہے. اس کے علاوہ وہ ہندو ہے یا کوئی یا کہہ لیں کہ وہ کمیونسٹ ہے، اس کا دین نہیں ہے کوئی، جب تک وہ کوئی دین قبول نہیں کرتی اس وقت تک اس سے شادی نہیں ہو سکتی. اور کتابی جو ہے جسے یہودی عورت یا عیسائی عورت، اس میں بھی شرط ہے کہ وہ پاک دامن ہو، عفیفات ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ آوارہ اور اوروں سے بھی اس کے تعلقات ہوں، پاکیزہ عفیف نہ ہو، یعنی اس کے تعلقات اور ریلیشن اوروں کے ساتھ، تب اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا. چوتھے نمبر پر ہے جس نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، 5ویں عورت اس پہ حرام ہے، الا کہ وہ ان میں سے ایک کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو پھر وہ 5ویں سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں 4 عورتیں رکھی جا سکتی ہیں. 5ویں نمبر پر آتا ہے وہ عورت جس کی بیوی اور اس کے درمیان میں لڑائی ہوئی اور ایک نے دوسرے پہ تہمت لگا دی، نعوذ باللہ زنا کی، تو اور پھر قاضی کے سامنے اکٹھے ہوئے اور لعان ہو گیا ان میں، جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے، اور قاضی نے ان میں تفریق کر دی. دونوں نے وہ قسمیں کھائیں کہ یہ بیوی نے اس طرح کیا ہے، اور بیوی نے جو ہے وہ قسم کھائی 5 دفعہ کہ اللہ کی لعنت اس پہ ہو اگر یہ سچا ہے، اور وہ قسمیں کھا کے وہ افتراق ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں المتلاعنان اذا تفرقا لا یجتمعان ابدا، لعان کرنے والے دونوں اگر لعان کر لیں تو اس کے بعد کبھی بھی وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود وہ بھی کہتے ہیں مضت السنہ اللہ یجتمع المتلاعنان، یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی آ رہی کہ متلاعنان لعان کرنے والے کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. بخاری کے اندر 7304 اور صحیح مسلم میں 492 نمبر حدیث ہے، تو جس میں یہ ہے کہ حضرت سہل کہتے ہیں کہ یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ متلاعنین کے اندر اذا تلاعنا قال يفرق بینہما ولا یجتمعان ابدا، ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور کبھی وہ اکٹھے نہیں ہوں گے. اور بہقی کے اندر بہقی میں بھی ہے اور سنن کبریٰ میں بھی ہے، عمر بن الخطاب کہتے ہیں قال فی المتلاعنین اذا تلاعنا قال يفرق بینہما ولا یجتمعان ابدا. ان سے بھی ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ وہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے اور دونوں میں جب تفریق ہو جائے گی لعان کے سبب، اور اسے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے ارواء الغلیل میں. تو یہ ہے وہ محرمات جن سے بندے کی شادی نہیں ہو سکتی. وہ بیوی جس سے لعان ہو گیا ہو، یعنی طلاق کے علاوہ ہوتا ہے کہ ایک شوہر یا بیوی جو ہے وہ بہتان ایک دوسرے پہ لگائیں تو قاضی کی عدالت میں قسمیں کھا کے وہ اعلان اس کا کرتے ہیں اور اسے لعان کہا جاتا ہے، اور اس میں پھر قاضی ان میں تفریق کر دیتا ہے. یہ بھی کبھی دوبارہ نئے عقد میں نہیں آ سکتے. واللہ تعالی عالم.